اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 16 رمضان المبارک 1442 ہجری، 29 اپریل 2021 عیسوی، 16 گتے بیساکھ 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ گزشتہ سال 1 رمضان المبارک سے اب تک مسلسل جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جو جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے نشر کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، پھر ایک نظم، دعائیہ نظم اور ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمولفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم، دعائیہ نظم سماعت فرمائیں۔ کلام انصر نیپالی کا، آواز انصر نیپالی کی۔ بول: تیری رحمت غضب پہ غالب ہے، تیری رحمت غضب پہ غالب ہے، اب کورونا کو ٹال دے یا رب۔ تیری رحمت غضب پہ غالب ہے، تیری رحمت غضب پہ غالب ہے، اب کورونا کو ٹال دے یا رب، اب کورونا کو ٹال دے یا رب۔ موت سے مجھ کو ڈر نہیں لگتا، موت سے مجھ کو ڈر نہیں لگتا، بس وبا سے نکال دے یا رب۔
بس وبا سے نکال دے یا رب، بھوک مری سے کہیں نہ مر جاؤں، بھوک مری سے کہیں نہ مر جاؤں، اپنی رحمت سے پال دے یا رب، اپنی رحمت سے پال دے یا رب۔ اور آکسیجن کے لیے کس قدر بھاگ دوڑ ہے، زندگی لڑکھڑا رہی ہے میری، زندگی لڑکھڑا رہی ہے میری، سانس دے کر سنبھال دے یا رب، سانس دے کر سنبھال دے یا رب، تیری رحمت غضب پہ غالب ہے، اب کورونا کو ٹال دے یا رب، حسن تقویٰ نے یاوری کی ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے حسن تقویٰ نے یاوری کی ہے، بندگی میں کمال دے یا رب، بندگی میں کمال دے یا رب، چند آنسو ہیں بس ندامت کے، چند آنسو ہیں بس ندامت کے، درد دل کو ملال دے یا رب، درد دل کو ملال دے یا رب، معاف کر کے خطائیں انصر کی، معاف کر کے خطائیں انصر کی، باغ جنت میں ڈال دے یا رب، باغ جنت میں ڈال دے یا رب، تیری رحمت غضب پہ غالب ہے، اب کورونا کو ٹال دے یا رب، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو، آج 16 رمضان المبارک سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور سوچنے والے اب تک سوچ ہی رہے ہیں کہ کیسے دن گزریں گے، اور نیکیاں بٹورنے والے بٹور کر آج 16 رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ان لوگوں پر جو لوگ اس رمضان المبارک میں رمضان روزے رکھ کر کے اور نیکیاں حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا، جو مدرسہ دارالکتاب والسنہ روتھٹ نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے رمضان کا مہینہ، نیکیوں کا خزینہ۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں تیمی صاحب سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز کے ذریعے نشر ہونے والا صدائے حق کا پروگرام جو روزانہ جنک نندنی ایف ایم سے نشر ہوتا ہے، میرا موضوع سخن ہے رمضان کا مہینہ، نیکیوں کا خزینہ۔ حضرات گرامی، رمضان رمض سے ہے جس کے معنی ہے جلانا، زمین کی تپش سے پاؤں کا جلنا۔ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر نیست و نابود کر دیتا ہے، یا اس مہینے میں پیاس کی شدت بہت تکلیف دیتی ہے، یا اس وجہ سے کہ نام رکھنے کے وقت یہ مہینہ شدت گرما میں واقع ہوا تھا، رمضان نام رکھا گیا۔ نور اللغات۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حیثیتوں سے ثابت ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں بصورت اقرا جبرائیل امین لے کر آئے وہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اسے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، شب قدر سے نواز دیتا ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، متعدد احادیث سے اس ماہ مبارک کی بڑی اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، یہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے روزے کے متعلق فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں رکھا، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان
مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ شخص ایسے ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے الحسنۃ بعشر امثالها کے تحت 300 اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر شمار ہوں گے، اور قمری سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں۔ یوں گویا ایک مسلمان صائم الدہر یا ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے شوال کے یہ 6 روزے جن کو شش شوال کہا جاتا ہے، نفلی ہونے کے باوجود نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ یہ 6 روزے بھی رکھ لینی چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ہاں صائم الدہر شمار ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل قیام رمضان ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب بیں طور دلاتے تھے کہ انہیں تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے، ویسے قیام کی ترغیب دلاتے تھے۔ لہذا ہر مسلمان کو قیام رمضان کے لیے بھرپور سعی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے قرآن مجید کا خصوصی تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ جبرائیل امین سے رمضان میں قرآن کا دورہ کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ صحیح البخاری۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال 1 مرتبہ قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے 2 مرتبہ آپ پر قرآن حکیم پڑھا۔ دیگر احادیث میں ہے کہ قرآن اور رمضان سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ مسند احمد۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے، لہذا ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے، اور اس کے مطالب و مفاہیم کو، معانی اور تفسیر کو سمجھنا چاہیے۔ اللہم وفقنا لتلاوت القرآن الکریم۔ قرآن مجید میں اللہ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں
پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اس سے علماء اور مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس انداز بیان سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، اس لیے اس مہینے میں دعائیں بھی خوب کی جائیں، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کے آخری پہر میں۔ رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق دیگر احکام مسائل کے لیے بہت سارے مضامین اور بہت سارے ویڈیوز آج کل انٹرنیٹ اور موبائل پر موجود ہے، ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، عمرہ کرنے کی سعادت سال کے 12 مہینوں میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن حج صرف ذوالحجہ کے مہینے ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدمی جب چاہیں عمرہ کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت حاصل کرنا حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا، ما منعک ان تحجی معنا؟ قالت کان لنا ناذح فرکبت ابو فلان وابنہ لزوجها وابنها وترك ناذحا ننذح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة۔ ہمارے ساتھ حج کرنے سے تجھے کون سی چیز مانے ہے؟ اس نے کہا، ہمارے پاس پانی لانے والا ایک اونٹ تھا، اس پر فلاں کا باپ اور اس کا بیٹا یعنی میرا خاوند اور بیٹا حج کرنے چلے گئے ہیں اور ایک اونٹ چھوڑ گئے ہیں جس پر ہم پانی لاد کر لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک ہو تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہے۔ صحیح البخاری۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي۔ بلا شبہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، لہذا انسان کو رمضان المبارک میں دوسری نیکیوں میں رغبت کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہذا اس مہینے میں انسان کو ہر قسم کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاص طور پر دوسروں پر خرچ کرنے میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخیر من الريح المرسلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تھے جب رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے۔ صحیح البخاری۔ لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں روزے افطار کروانا بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی اجر میں کوئی کمی کرے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی سنت ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنا اور کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا ہے۔ اصطلاح میں دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن افضل رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف پابندی سے کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی آخری عشرے کا اعتکاف
سنت مؤکدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالی ثم اعتکف ازواجه من بعده۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ صحیح البخاری۔ مرد کی طرح عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ معتکف کے لیے مسلمان ہونا، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا اور مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ احادیث میں نہیں ملتے۔ لیلۃ القدر جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس کی تلاش کے لیے ذکر و عبادت میں مصروف رہ کر راتیں گزارنا بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حدیث میں ہے جس نے شب قدر میں قیام کیا، یعنی من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے کے اختتام پر صدقہ فطر دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ روزوں کے دوران میں ہونے والی کمی کوتاہی یا لغزش کے ازالے اور ناداروں اور حاجت مندوں کو سامان خورد و نوش فراہم کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، آزاد ہے یا غلام۔ اس کی مقدار ایک صاع تقریباً 2.5 کلو ہے، اور اس کی ادائیگی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، جو 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہے۔ یہ مسلمانوں میں سے غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے سب پر فرض ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ نماز عید سے چند دن پہلے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ عید الفطر کے بعد والی ادائیگی صدقہ فطر شمار نہیں ہوگی، عام صدقہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے وَكَانُوا يُعْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نماز عید الفطر سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیتے تھے۔ صحیح البخاری۔ حضرات گرامی، عبادات میں خلوت اور تنہائی پسندیدہ امر ہے، جیسے نماز ہے، دعا ہے، ذکر، اذکار اور توبہ استغفار ہے، سوائے ان صورتوں کے جن میں اجتماعیت منصوص ہے، جیسے فرض نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی تاکید، جمعے کی فرضیت، عیدین کی نماز، صلاۃ استسقاء و صلاۃ کسوف والخسوف وغیرہ۔ لیکن قومی مزاج میں میلوں ٹھیلوں سے شغف اور کہ جس طرح بعض امور رچ بس گئے ہیں، اس نے ان عبادات کو بھی اجتماعیت کا رنگ دے دیا ہے، جن میں انفرادیت اور خلوت محبوب ہے۔ ان میں سے رمضان مبارک میں فروغ پذیر چند عبادات کا ذکر
کیا جا رہا ہے جو رواج پذیر ہو چکا ہے۔ شب قدر میں مواعظ و تقاریر کا سلسلہ، اسے حاصل کرنے کے لیے اس رات بیدار رہ کر ذکر کرنے کا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تراویح کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک مختلف علماء کرام کے مواعظ و خطبات ہوتے ہیں، اور پھر سحری کا بھی وہیں انتظام ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن و حدیث کی محفل ذکر ہیں۔ اس اعتبار سے اس طریقے ذکر کو ذکر سے خارج نہیں کیا جا سکتا، لیکن قابل غور بات ہے کہ جب شب قدر میں ذکر یہ طریقہ مسنون ہے، اسلاف یعنی صحابہ و تابعین میں سے کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ شب قدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی نے۔ اس لیے شب قدر میں یکسوئی سے عبادت اور ذکر الہی ہی کا طریقہ مستحسن اور پسندیدہ ہوگا۔ جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت خیر القرون میں رہا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ انفرادی طور پر شب بیداری اور پھر ذکر و عبادت، جس میں قیام اللیل، دعا و مناجات، توبہ و استغفار اور تلاوت قرآن وغیرہ کا اہتمام ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ساری رات بیدار رہا جائے، کیونکہ ایسا کرنا انسانی عادت کے خلاف ہے، اور کسی انسان کے لیے سخت مشقت کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بات کا مکلف نہیں ٹھہراتا۔ بنابر ایک شخص جتنا وقت آسانی سے جاگ کر لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اتنی عبادت کرنے سے امید ہے کہ اسے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے لوگوں کو ساری رات بیدار رکھنے کے لیے وعظ و نصیحت، تقریر اور خطابت کا یہ سلسلہ غیر مستحسن ہے۔ اس سے لوگوں میں نہ عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور نہ شب بیداری اور اللہ سے لو لگانے کا جذبہ، جبکہ شب قدر کو مخفی رکھنے اور اس میں عبادت کی ترغیب دینے سے یہی مقصد حاصل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی شب بیداری کیسے کریں؟ رات کو جاگیں، نوافل کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا و استغفار کریں، توبہ اور استغفار کریں، اس طرح سے رات کو گزارے اور شب قدر میں شب بیداری کریں۔ یہ مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک رواج یہ ہے ختم قرآن پر شیرینی وغیرہ کی تقسیم کا رواج۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے ماخوذ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سورہ بقرہ کے اختتام پر خوشی اور شکرانے کے طور پر ایک اونٹنی ذبح کر کے تقسیم کی تھی، لیکن اس موقع پر جو شور و شرابہ اور غل غپاڑہ بعض مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ شیرینی کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ مذکورہ خرابی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح کسی مسجد میں شیرینی وغیرہ تقسیم نہ ہو تو اس پر ناک بھون نہ چڑھایا جائے، کیونکہ شیرینی کی تقسیم فرض اور واجب نہیں، حتیٰ کہ سنت مستحب بھی نہیں، بلکہ صرف جواز ہے۔ اس لیے اسے فرض واجب کا درجہ دے دینا غیر مستحسن امر ہے۔ اسی طرح ختم قرآن پر مسجدوں میں چراغاں اور آرائشی جھنڈیوں وغیرہ کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی شرعاً ناپسندیدہ امر ہے۔ اس لیے ضرورت سے زیادہ مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے میں غیروں سے مشابہت کا شائبہ ہے۔ ختم قرآن پر خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام بھی غور طلب معاملہ ہے۔ اس طرح کی اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، علاوہ ازیں دعا میں اخفاء، پوشیدگی مستحسن عمل ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چھپ کے۔ مروجہ اجتماعی دعا میں یہ پوشیدگی نہیں بلکہ اظہار، بلند آوازی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جیسے شبینہ کا اہتمام، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص اس کی طاق راتوں میں شبینے کا اہتمام بھی عام ہے۔ اس میں بعض جگہ تو ایک ہی حافظ صاحب ہوتے ہیں جو ایک رات میں 10 یا اس سے کم و بیش پارے پڑھتے ہیں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ 3 راتوں میں قرآن مجید ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان صاحب کی رفتار بالعموم اتنی تیز اور الفاظ و حروف کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہر بات ہے اس طرح قرآن کا پڑھنا سننا
باعث اجر نہیں بلکہ موجب عتاب ہی ہو سکتا ہے۔ بعض جگہ مختلف حفاظ ہوتے ہیں جو ایک ایک یا دو دو پارے پڑھتے ہیں، ان کی قرات میں قدر ٹھہراؤ اور سکون ہوتا ہے، اس لیے ان کا انداز قرات تو بالعموم قابل اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اس طرح اجتماعی طور پر شبینوں کا اہتمام ہمیں صحابہ و تابعین کے دور میں نہیں ملتا، گویا یہ بھی انفرادی عبادت ہے۔ ایک شخص قیام اللیل میں جتنی لمبی قرات کرنا چاہے کر سکتا ہے، مستحسن اور مسنون ہے امر ہے، یا ویسے ہی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے بشرطے کہ تجوید اور حسن صوت کا خیال رکھتا ہے تو یہ بھی مستحسن ہے، لیکن شبینے کی صورت میں قرآن خوانی کا طریقہ سلف صالحین سے ثابت نہیں، اس لیے اس سے بھی اجتناب کی ضرورت ہے۔ جتنے چند سالوں سے جلد قرآن مجید ختم کرنے کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے کہ قرآن مجید کو 5 دن 7 دن سن کر رمضان مبارک کے باقی ایام میں غالباً کاروبار کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک ہی حافظ صاحب ہوتے ہیں اور 20 رکعتوں میں 10 یا 8 پارے پڑھتے ہیں، اس لیے نہ قرات صحیح ہوتی ہے نہ رکوع و سجود ہی، سب کچھ تو چل میں آیا کے انداز میں ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کا بھی حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ نماز کا بھی اللہ تعالیٰ ایسے اماموں اور مقتدیوں کو ہدایت فرمائے۔ رمضان مبارک میں باجماعت نماز تسبیح کا بھی بڑا رواج ہے، حتیٰ کہ عورتوں میں بھی یہ سلسلہ عام ہے۔ نماز تسبیح نفلی نماز ہے اور نماز تہجد جو نفلی نماز ہے ایک دفعہ گھر میں موجود ایک شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک گھر میں بھی برائے حصول برکت گھر میں موجود افراد خانہ کے ساتھ باجماعت 2 رکعت نفل آپ نے ادا فرمائے ہیں۔ یہ سب اتفاقی واقعات ہیں، ان سے خصوصی اہتمام کر کے نفلی نماز کی جماعت کا اثبات نہیں ہو سکتا، جیسا کہ نماز تسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بنابراً ہمارے خیال میں یہ ایک نفلی نماز ہے، اس کو انفرادی طور پر ہی پڑھنا صحیح ہے، واللہ عالم۔ حضرات گرامی، اس طرح سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو رمضان کے اس مبارک مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں جو قابل اعتراض ہے، سلف صالحین کی عمل اور سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے خاتمے پر عید کی مناسبت ہوتی ہے، عید آتی ہے تو لوگ تیاریوں میں مصروف یا اس کی مصروفیتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک مذہبی تقریب ہے جس پر ہر مسلمان کا مسرور ہونا، خوش ہونا ایک امر طبیعی ہے، لیکن مسلمان کی غمی خوشی بھی دوسری قوموں کے برعکس آخرت کی کامیابی یا ناکامی کے ساتھ مربوط ہے۔ جس مسلمان نے اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کر لیا، یقیناً وہ کامیاب و بامراد ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ لہذا عید کے پرمسرت موقع پر ہمیں یہی سوچنا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے تقاضے پورے کر کے ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہم بہت خوش نصیب ہیں اور دائمی مسرت کے حقدار ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو عید کی مسرتوں سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمیں تو خوشی منانے کا حق ہی نہیں۔ مسلمان کی خوشی نئے لباس اور انواع و اقسام کے کھانوں اور فواکہ و مشروبات میں نہیں، صرف رضا الہی کے حصول میں منحصر ہے۔ یہی حاصل نہ ہوئی تو یہ لذائذ دنیا اور سامان راحت و نشاط وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کے مطابق دھوکے کی ٹٹی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ فرمایا من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله۔ جس مسلمان نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے تقاضے پورے کیے اور ہر احتیاط کو ملحوظ رکھا تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف ہو گئے۔ دوسری روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین 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 قیل یا رسول اللہ انك صعدت المنبر فقلت آمین 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 فقال ان جبریل اتانی فقال من ادرک شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین۔
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو جائے اور نتیجتاً آگ میں داخل ہو جائے یعنی جہنم میں داخل ہو جائے، ایسے شخص کو اللہ ہلاک کرے۔ پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا آمین کہیے تو میں نے آمین کہہ دی، اے اللہ جبرائیل کی یہ بد دعا قبول فرما لے۔ صحیح ابن خزیمہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عید کی مسرتوں کے ساتھ ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیاز کر کے اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی طلب کرنی چاہیے۔ یہ دن صرف یوم مسرت روز بشارت ہی نہیں، یوم محاسبہ اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خوب نیکی کے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ